فضل بہار علماء و رسول مشایخ رسول حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ 100 سال پہلے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کاش اقبال زندہ ہوتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا وہ شعر ہوشیار ہوتا، نظر بھی آ رہا۔ کون سا وہ شعر ہے جس کے بارے میں تمنا کیا تھا اقبال نے کہ صحرا سے نکل کر کے تخت روما کو الٹ دیا تھا؟ عزیزان اکرام، یہ وہی شعر ہے جو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھتا تھا، لیکن جب بات کرتا تھا تو قیصر اور کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، ملت کے غیور نوجوان، آج آپ کا جوش و جذبہ کا ولولہ دیکھ کر پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم ہے جس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، دنیا جس کو بھی رپورٹنگ کے لیے ڈال دیا جائے وہ ساری رپورٹ یہی دیں گی، کمیٹیاں ہوں کہ تنظیمیں ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایجوکیشن رہ گیا، نہ اقتدار، نہ سیاست، نہ دولت، نہ شعبے جات، کہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، سارے لوگ رپورٹ یہی کریں گے۔ لیکن پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس قوم کے پاس بچا کچھ نہیں پھر یہ جوش کس بات کا ہے؟ پوری دنیا رپورٹ یہی کرتی ہے کہ یہ قوم بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، سب سے زیادہ نیچے زندگی گزار رہی ہے، بلو پورٹی بھی اس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ دنیا جس کے پاس کچھ نہیں، وہ قوم کے اندر اتنا جوش و جذبہ کس بات کا ہے؟ دنیا اگر ناچتی ہے تو پیسوں پہ ناچتی ہے، دنیا اگر تھرکتی ہے، آنکھ دکھاتی ہے تو سیاست کے بل بوتے دکھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، جس کے پاس مال کی چرکی ہے وہ غریبوں کو ڈراتا ہے، یا جس کے پاس کچھ اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ شور شرابہ کرتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے؟ آج بات کرتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے انہی مومنین کے نعروں سے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بات حقیقت یہ نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ دنیا جس چیز کو طاقت سمجھتی ہے کہ وہ اقتدار ہے، قیادت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، ہم نے اپنی اسٹڈی میں یہ پایا، اپنے مطالعے میں پایا کہ یہ ساری چیزیں طاقت نہیں ہے۔ سیاست ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو، یہ سب چیزیں طاقت نہیں ہے۔ طاقت کسے کہتے ہیں؟ چاہے وہ غریب کسان کا بیٹا بھی ہو، عشق مصطفیٰ سے سینہ بھرا ہو، وہی طاقت ہے۔ دیکھنا دنیا اس سے لرز جاتی ہے، چاہے وہ کسی غریب بستی سے رہنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے تو یہی طاقت ہے۔ اور آج میرے عزیزوں ایک چھوٹے سے دیہات کو، یہ دیہاتی ہے نا، ایک پنچایت یہاں پر ہے، بڑی آبادی میں، میں نے ساری چیزیں معلومات کی، لیکن مسلسل پچھلے 2-3 مہینے سے اس آبادی کا تذکرہ بنگال میں بھی سن رہے ہیں، بہار میں بھی سن رہے ہیں، یو پی میں بھی، کرناٹک میں بھی، ممبئی میں بھی۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے سے دیہات کا تذکرہ کیوں ہے؟ میرے عزیز کفیل انور نے کہا تھا کہ یہاں چلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہے، اور آج آنے کے بعد یہ احساس ہوا کھٹکل بہار اپنی زمین سے مشہور نہیں، عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے۔
अज़ीज़ान इकराम वक़ार आले रसूल यहाँ पर आराम फरमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जिस इलाके में हो, जाहिर सी बात है उसकी खुशबू हर चप्पे पर पहुंचना तो जरूरी है, और हम उसकी खुशबू को सूंघने यहाँ चप्पे आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व औलाद जहाँ आराम फरमा है, वो मेरे नबी की खुशबू आराम कर रही है। अज़ीज़ान इकराम, बात मैं इतनी करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए कि सब कुछ खो जाने के बाद बहुत कुछ हमारे पास है, सब कुछ छीन जाने के बाद भी बहुत कुछ हमारे पास है। हकीकत में आज मैं आपको बताऊं, तुम्हारे फख्र करने के लिए हिंदुस्तान में लाल किला नहीं, तुम्हारे फख्र का जो जरिया है वो न ताजमहल है न कुतुब मीनार है। तुम्हारे फख्र के जो जरिए हैं वो बुलंद वाला इमारतें नहीं, 700 साला मुगल हुकूमत तुम्हारे फख्र का जरिया नहीं। हमारे फख्र का अगर आज भी हिंदुस्तान में जरिया है तो इमाम मोहम्मद रज़ा आशिक रसूल है। दुनिया में हम जहाँ जाते हैं ये नहीं कहते मिस्र की सरजमीन पर कि मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ ताजमहल है, मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ लाल किला है। उलमा और अहले सुन्नत के दरमियान अगर बात की जाती है तो यूं कहा जाता है मैं उस जमीन से आया हूँ जहाँ की सना में हर बार ये गूंजती है आवाज, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सर, मज़्हब हिदायत पे लाखों सर। मेरे अजीजों, यही वो दौलत है। हमारे फख्र का जो जरिया है हिंदुस्तान में वो बड़े बड़े मुगल बादशाह नहीं है, हमारे फख्र का जो जरिया है वो गरीब नवाज की जात है, सुल्तानुल हिंद की जात है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि नाउमीदी में मत जिया करो, खौफ और हिरास और मायूसी की जिंदगी न गुजारो। सब कुछ छीन जाने के बाद भी बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो बहुत कुछ क्या है? आज भी तुम टूट कर मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात ना होती तो ये मजमा यहाँ मुझे देखने नहीं आया है। ये मजमा ये ठाटे मारता हुआ सरों का समंदर सिर्फ और सिर्फ इंसान देखने नहीं आया, बल्कि ये जो भी आया है वो अपने मुस्तफ़ा की बात सुनने आया। और जाकर के देखने ना, इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन के दौर है, बड़े बड़े पैसे लुटा करके मजमे जमा किए जाते हैं, लेकिन वहां पर 500 और 200 के लिए लोग तो आए होंगे। बिहामदिल्लाह ताला हम तो एक फूटी कोड़ी भी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, हमारी हैसियत भी नहीं है कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा की बोली लगा सको या इनकी कीमत दे सको। लेकिन इतनी बात जरूर है, बहुत सारे नेता मैदानों में जमा होकर जय विजय के नारे लगवा सकते हैं, लेकिन बिहामदिल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का फजल है ये कि जिस मैदान में भी हम खड़े हो जाएं, एक आवाज उठाएं, चंदे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, मुस्तफा करीम की इज्जत की बात आए, हमारा नौजवान सिक्के नहीं अपनी गर्दन निछावर करने को। आज भी ये जज्बा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम तन करके कहते हैं, हम सीधे फख्र के साथ कहते हैं, बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज मेरे नबी से मेरा रिश्ता। मैं आपको यही दावत देने यहाँ आया हूँ मेरे अजीजों, मुझे सुनने वाले बड़ी जिम्मेदारी से सुने। मैं हंसी मजाक और लतीफे चुटकुले सुनाकर जाने वाला नहीं, और ना ही मैं कोई पेशावर मुकर्रिर हूँ कि तुम्हें सुना करके कुछ पैसे वसूल करके चला जाऊँ। बात सिर्फ इतनी है और इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी गुजर गई, हो सकता है दुनिया ने अपनी रंगीनियों में तुम्हें घेर लिया, दुनिया ने तुम्हें अलग रास्ते पर डाल दिया। ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाओ, बची हुई जिंदगी अगर काम में ला सकते हो मेरे मुस्तफा के कदमों पे रखो। और ये जो दिल की धड़कनें बाकी है, लैला मजनू के किस्सों को खत्म करो, इन दिलों की धड़कनों को मुस्तफा करीम के लिए छोड़ दो।
ایک بار ان کے حوالے کر کے دیکھو، مر بھی جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں مرنے نہیں دیتی، نام ختم ہوتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج تاریخ کے اوراق سے میں چند باتیں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کو غلبہ ہر زمانے میں حاصل رہا، اسلام کو ایسا غلبہ حاصل تھا کہ طاقتیں بڑی بڑی اس زمانے میں بھی تھیں، لیکن بانی اسلام اللہ کی کتاب یا رب ذوالجلال کی ذات ان مقدسات کی طرف چھیڑ چھاڑ کرنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھانے کی بھی جسارت نہیں کرتی، آنکھ اٹھانے کی بھی جسارت نہیں کرتی۔ 100 سال قبل فرانس کی سرزمین پر جب فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا تھا اور فلمیں بنانے کے ہوڑ میں سب الگ الگ فلمیں بنا رہے تھے، فرانس کے کسی تھیٹر نے یا وہاں کی انڈسٹری نے یہ بات طے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فلم بنائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ کیا تھی ابھی پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی بات مشہور ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بنائی جائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑی بڑی شخصیات پر بناتے ہیں، ان پر بھی بنائے جائے۔ لیکن جانتے ہو میرے عزیزوں، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ تھا، سلطان عبد الحمید ثانی موجود تھا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور چل رہا تھا، ترکی کے بادشاہ بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کے یہ بات پڑھی، جانتے ہیں صرف ایک میسج انہوں نے دیا تھا فرانس کو کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے ہماری ذات موجود ہے، ہم سے چھیڑ چھاڑ کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہ پہنچنا، ورنہ سلطان عبد الحمید نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو میں پوری دنیا لا کر تمہارے سر پر پھوڑ دوں۔ صرف ان کے 2-4 جملے تھے، نہ وہ فلم بن سکی، نہ اس کے ارادے کر سکے، نہ ہی فرانس اپنی طاقت کے زور پر اس مشن کو آگے بڑھا سکا۔ ایک خلیفہ تھا، ایک سلطان تھا، اس کی بات میں دم اتنا تھا کہ طاقتیں اپنے ارادوں کو پیچھے کر لیا کرتی۔ آج کہنے کو 57 ملک اسلامی کے ہیں، اس میں بڑے بڑے عرب دیش بھی موجود ہیں، لمبے چوڑے جبے کبے اور پہن کر کے لوگوں میں اپنے ملک ہونے کا اور بادشاہ ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن دکھ ہے اور لعنت ہے ان بادشاہوں کی زندگیوں پر جن کے ہوتے ہوئے آج پوری دنیا میرے مصطفیٰ کریم کی گستاخیوں پر تلی ہوئی ہے، اور کسی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا اور کوئی بات نہیں آتی۔ یہ تباہی کا وقت ہے میرے عزیزوں، تھوڑا انتظار کرنا، دیکھنا کہ رب ذوالجلال جس طرح سے بادشاہت عطا کرتا ہے اسی طرح بادشاہت کو سلب بھی فرماتا ہے۔ بادشاہ سے فقیر بننے میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب اور طاقت دیا تھا وہ نبی پاک کی برکت سے دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی پاک کی عزت پر اور ان کی عظمت پر آئے ہوئے حملوں کا کہیں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکا دکا کو چھوڑ کر پھر ان کا انجام بہت سخت ہونے والا ہے، یہ تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں۔ اور آج لیٹسٹ جو باتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیوز میں کہ رشیا جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے اور ایک طرف امریکہ منانے پر یا اس جنگ بندی کی خواہش پر تلا ہوا ہے، اس کو یوں ہی مت سمجھنا کہ 2 ملکوں کی جنگ ہے، ایک بہت بڑی تباہی کی نشانیاں ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کا میدان گرم ہو جائے گا، پوری دنیا پر ان جنگوں کا اثر ہوگا، اور دیکھنا اسی آگ میں جھلس جائیں گے وہ سب جعلی بادشاہ
جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر اب تک روٹیاں توڑتے رہے، سکے بٹورتے رہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر حکومت کرتے رہے، ان کے سوال کا وقت قریب ہے، ان کے سوال کا وقت قریب ہے۔ پھر میں بات کہوں گا، پھر اللہ رب العزت اسی کو طاقت عطا کرے گا جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آیا ہوا ہوگا۔ پھر آئے گا کوئی صلاح الدین ایوبی کا ثانی، پھر آئے گا کوئی شہاب الدین غوری کا جانشین، پھر آئے گا کوئی شہید ٹیپو سلطان کا جانشین وارث۔ یہ زمانے کے جو حالات ہیں، اس سے میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری نہیں کر سکے تو جو کچھ دیا گیا تھا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بڑی بے عزتی کے ساتھ دنیا سے جاؤ، بڑی ذلت کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، بولنا اس میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں آج جس طرح سے ہمیں بولنا پڑتا ہے ان ظالم اور ان کتوں کے خلاف، جن کی پشت پناہی میں وقت کی حکومتیں بھی ہمیں پتہ ہے، سارا ڈپارٹمنٹ ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، ان چوروں کے ساتھ حکومتیں بھی ہیں جو نبی پاک کی شان میں بھونکتی ہیں۔ ہمارے بولنے سے ہوتا کیا ہے سب کو پتا ہوگا، ہمیں بھی پتا ہے۔ یہ حکومتیں مخالف، پولیس مخالف، نیتا مخالف، اور کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی مشورے دیتے ہیں کہ کیا آپ ایک ہی ہیں جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ان کے خلاف بولنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میں نے اتنی بات سمجھ لی ہے، حکومت مخالف ہوتی ہے تو ہونے دو، ساری طاقتیں مخالف ہوتی ہیں تو ہونے دو۔ مجھے قبر میں نہ حکومت کو جواب دینا ہے نہ سیاست کو جواب دینا ہے، میرا مطمع نظر مصطفیٰ کا چہرہ مبارک۔ اگر میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہے تو پھر اس دنیا سے کس بات کا ڈرنا۔ میرے مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اعلان کہا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج اگر سختیوں میں ہمیں گھیر بھی دیا جائے، جیل کی سلاخیں ہوں کہ پھانسی کے پھندے ہوں، عزیزان گرامی وقار، ایک مومن کے ایمان اور اس کے استقامت کو لرزانے کے لیے چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، کچھ معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس کربل کی داستان رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کے کھائے ہوئے کوڑے بھی موجود ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے جیل میں گزارے ہوئے لمحات بھی تاریخ میں موجود ہیں، کفایت علی کافی کا پھانسی پر چڑھ جانا بھی ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں موجود ہیں۔ اگر ظالم نشے میں آ کر کسی ایک عاشق مصطفیٰ کو اس کے عشق کی بنا پر سزا دیتی ہے تو اتنی بات یاد رکھنا، میں بارہا اس بات کو کہتا آیا ہوں، آپ بھی اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لینا، اور علماء بھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر تم ہمیں مانتے ہو، اتنی بات یاد رکھ لینا، مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے، مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے، مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔ اگر ان کے نام پر کوئی مر گیا ہے تو یاد رکھنا، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اس کا نام بھی باقی رہے گا۔ 100 سال کے بعد بھی ہمارے جلسوں میں اعلیٰ حضرت زندہ تھا، ان کے نام کے نعرے آج بھی لگتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس لیے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کی دولت ہمیں عطا کی تھی، نبی پاک کی بات کرتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے، تو جو حضور کی تعریف کرتا رہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نشان کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ تو اب جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ خوف اپنے دل سے نکالو، ڈر اپنے سینے سے نکالو، تم غلامان مصطفیٰ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہو۔ الحمدللہ اب میں نے بچوں کو دیکھا ہے، جوانوں کو دیکھا ہے، ہندوستان کے کثیر علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا،
لیکن اب ہر بچہ ہر جوان میدان میں کھڑا ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے جو جان مانگو تو جان دیتے، جو مال مانگو تو مال دیتے۔ آپ کا بھی یہی نعرہ ہے؟ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے۔ یہ ہر مومن کا نعرہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، ایمان و استقامت کے ساتھ جمع رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، میدان بدر ہے، 313 نہتے صحابہ تھے، لیکن آپ کو پتا ہے ان 313 کی صف میں 2 بچے روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تھے، جن کی عمر 13 اور 15 سال کے آس پاس کی ہے، 11 اور 13 یا 13 اور 15 کے آس پاس کی۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ہمیں بھی دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں پر جہاد نہیں، بچوں پر ابھی یہ فرض نہیں، تم اپنے گھر آرام کرو۔ لیکن وہ کیا جذبہ تھا، میدان میں ان بچوں کو لے آئے اور حضور سے اجازت لینے کے لیے رونے لگے، اور میرے آقا علی سے بے قصاں، وہ چارہ سازہ درد مندہ کب کس کے آنسو کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے لگ جائے تو تمہیں جانے کی اجازت ملے گی۔ کہاں یہ 11-13 سال کے بچے اور کہاں بڑے بڑے صحابہ جو صف میں کھڑے ہیں، جا کر کے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ جذبہ صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں نوجوان، حضور کی محبت اتنی اعلیٰ پیمانے پر ہو کہ یہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگ جائے، یہ پھیکی لگنے لگ جائے۔ بچے کھڑے ہوئے، شانہ نہیں ملا، پیروں کو اٹھا دیا پھر بھی نہیں ملا۔ دونوں سگے بھائی تھے، ایک بچہ گیا اور ایک پتھر اٹھا لایا، پیچھے پتھر رکھا اور دونوں بچے اس پتھر پر چڑھ گئے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، ایڑیاں اٹھا دی، دیکھا شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں تھی، حضور دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا جذبہ دیکھا۔ یہ عمر میں اتنے چھوٹے ہیں، اور یہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں تھا وہ، یا فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ کھیل کر پسینہ پسینہ ہو کر واپس آ جائیں۔ وہ جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں، جہاں تلواریں لہرا رہی ہیں، نیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تعداد بھی کئی گنا زیادہ دشمن کی ہے۔ اس میدان میں اترنے کے لیے بچے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں اجازت دی جائے۔ یہ صرف اور صرف جذبہ نبی کے غلاموں میں دیکھنے کو ملا، ورنہ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں جب دشمن کی طاقت دیکھتی۔ یہ نبی کے غلاموں کا ہی وتیرہ رہا ہے شیوا، وہ دشمن کی تعداد کبھی نہیں دیکھتی بلکہ ہمیشہ اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتی۔ یہ غلامان مصطفیٰ کی جماعت کا شیوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پر رحمت فرمائے کہ ٹھیک ہے بچے تم لوگ جا سکتے ہو۔ بچے آئے، یہ 313 جو صحابہ تھے میدان بدر میں، ان 313 میں ان 2 بچوں کی کیفیت کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گزر رہا تھا، یہ 2 بچے میرے پاس آئے اور کہتے کہ چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے لیکن پوچھ رہے کس کا؟ ابو جہل کس کا نام ہے؟ اسی کو تو شاید نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال تو یہ ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی۔ اکثر ان کے جو ٹارگٹ ہوا کرتے تھے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا کرتے تھے۔ ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، وہ قریش کا پہلوان ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بچوں کا جذبہ سن، کہتے ہیں سنا ہے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو اس کی حیثیت دکھائیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے۔ 13 سال کے بچے پہلوان سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، قریش جس سے ڈرتے تھے وہ سردار قریش کہلاتا تھا ابو جہل، اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں۔
یہ جذبہ کون سا تھا؟ وہ کیا کھاتے تھے؟ کیا باڈی بنائے ہوئے بچے تھے؟ ان کے پاس جو توکل اور یقین تھا وہ صرف عشق مصطفیٰ کا تھا، محبت مصطفیٰ کا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت میں مشغول تھا بچوں کے، ابو جہل سامنے گھوڑے پر سے گزر ہی رہا تھا، میدان میں گزر رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے بتایا بچوں وہ جو جا رہا ہے وہی ابو جہل ہے، وہی یہ ملعون گستاخ رسول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دونوں بچے چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، اتنی تیزی سے اس کا پیچھا کیا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ یہ دو چھوٹے سے بچوں نے، ایک نے اس کے گھوڑے کے پیروں پر تلوار ماری، وہ نیچے زمین پر گر گیا، اور دوسرا اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اسے فنا فی النار کر کے رہا۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے آج کی، اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے کفر کو مارا، اوروں نے اگر جاہلوں کو مارا تھا ان بچوں نے ابو جہل کو مارا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا؟ ایک عظیم گستاخ کو، ایک بڑے گستاخ کو انہوں نے ختم کیا۔ کفار و مشرکین کے خیمے میں ہلچل تو ہوتی ہے، دشمنوں کے خیمے میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارا سردار مارا گیا، اور مارا کس سے گیا؟ دو چھوٹے بچوں سے مارا گیا، اور یہ دونوں بچے ایک کسان صحابی کے بیٹے تھے۔ اسلام میں تمغہ حاصل کرنے کے لیے بڑے خاندان سے ہونا ضروری نہیں، حضور کی محبت ہو، سینہ لبریز ہو نبی پاک کے عشق سے، تو پھر ہر دولت اس کے قدموں پر آ ہی جاتی ہے۔ یہ بات جب پھیلی مکہ کے ان دشمنوں کے درمیان تو دو پہلوان آئے اور ان دونوں چھوٹے بچوں کا پیچھا کیا۔ ان میں سے جو دو بڑے صاحبزادے تھے حضرت معاذ، ان کے کندھے پر تلوار مار دی جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے ابھی ہاتھ لٹک رہا تھا، کندھے سے لے کر بغل تک کٹ گیا، پورا کٹا نہیں، لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر، حیرت ہے اس نوجوان جذبے پر کہ اس ہاتھ سے تلوار فوراً بائیں ہاتھ میں لے لی اور پھر میدان میں یہ ہاتھ لٹک رہا ہے، ہاتھ کٹ کر لٹک رہا ہے۔ تمہاری انگلی پر بھی زخم ہو جائے تو پٹی کرانے کے لیے بھاگ جاؤ، ناخن اگر اکھڑ جائے تو بیٹھ جاؤ گے، لیکن مونڈھے سے ہاتھ الگ ہو چکا ہے۔ وہ بچہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کا یہ نعرہ تھا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جن کا یہ جذبہ تھا انہیں کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹاتی، بائیں ہاتھ سے لڑتے لڑتے پھر آنے لگا، اور پھر ہوتا کیا تھا، یہ ہاتھ لٹکتا تھا، خون گرتا تھا، ہاتھ لٹک کر سامنے آتا تھا۔ وہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، اس 13 سالہ بچے نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، چمڑی جو بچی ہوئی تھی کھینچ کر نکال دیا، اور پھر کیا کہتا ہے پلٹ کر کے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا، یہ ہاتھ مجھے خلل پیدا کر رہا تھا، میں نے اس کو جدا کر کے الگ کر دیا۔ اللہ اللہ، بستروں پر آرام سے سونے والے، نبی پاک کے نام پر بوٹیاں توڑنے والے، روٹیاں کھانے والے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج حضور کی عزت پر ایسی بات آ گئی ہے، نہ تمہاری راتیں بے چین ہیں آج، نہ تمہارے دن بے چین و بے قرار ہیں، آج تمہارا عیش، تمہاری عشرت اسی طرح برقرار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانے پھیکے لگنے لگ جائیں۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دنیا آج حملہ آور ہے، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے مسلم پر یاد کیا تھا، جس رسول نے رو رو کر کے مجھے قبر میں بھی یاد کیا، جس رسول نے رو رو کر معراج میں میری بخشش کا سوال کیا تھا، اس نبی پاک پر آج دنیا حملہ آور ہے۔ تو کیا ہے نوجوان، تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضور پر ادھر گالیاں دی جا رہی اور رات بھر تم گیم کھیلتے بیٹھے رہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر لوگ حملے کر رہے ہو اور تم اپنے ہاتھ میں کرکٹ اور فٹ بال کے آلے لے کر کے گھوم رہے ہو۔
قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا اے جوان جو تجھے طاقت دی تھی اللہ نے، جو تجھے امانت دی تھی اللہ نے، صحت دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے جب میرے نبی کو گندی گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا، کیا یہی جواب دو گے کہ مولا رات بھر موبائل کھیل رہا تھا؟ یہی جواب دو گے کہ اللہ رات بھر چیٹنگ میں مصروف تھا؟ کیا یہ جواب دو گے کہ دن رات میدان میں کھیلا کرتا تھا؟ اے نوجوانوں اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تمہیں آج احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تم زندہ ہو، تمہارے اندر حضور کی محبت بھی ہے، مجھے پتا ہے، تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو، مجھے پتا ہے۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ نام لے اگر اذان میں سنتے ہیں، انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس نام پاک سے آج بھی تمہاری محبت ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جینے کے جو انداز بنائے ہیں یہ محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا، جینے کے جو طریقے بنائے ہیں یہ عشق کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ محبت زبانی نہیں ہوتی میرے عزیز، محبت جان کے ساتھ ہوتی ہے، محبت اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور کو جو چیز راضی نہیں، پھر چاہے پوری دنیا اس سے راضی کیوں نہ ہو، ہم اس چیز کو پسند ہرگز نہیں کر سکتے۔ محبت کا معیار تو یہ ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا معیار دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جو جذبے تھے وہ کیسے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، آپ گھوڑے کو وہاں رکاتے، تھوڑا اچھل کر کے اپنا امامہ اس میں الجھاتے، درخت کی ٹہنی پر امامہ الجھ گیا، پھنس گیا، کھل گیا، اور اس کے بعد آپ ہنستے مسکراتے، پھر آپ نے سر پر امامہ باندھا اور آگے چل پڑے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیا کون سا عمل تھا؟ کیا شریعت نے اس کا حکم دیا کہ یہاں سے گزرو تو اپنا امامہ درخت میں الجھاؤ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آج عجیب و غریب آپ سے یہ کام دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ سال پہلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت یہ درخت کی ٹہنی اور نیچے کو جھکی ہوئی تھی، چلتے چلتے اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اس ٹہنی سے الجھ گیا اور حضور کا امامہ کھل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس وہاں رک کر کے اپنا امامہ باندھ لیا اور مسکرا کر کے چل پڑے۔ آج میں اسی راستے سے گزر رہا تھا لیکن ٹہنی اوپر تھی، لیکن دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کی ادا کو عمل کر کے نہ گزرو، اس لیے میں گھوڑے کو رکایا، جان بوجھ کر کے اپنے امامے کو الجھایا، اور جب کھل گیا پھر میں نے باندھ لیا۔ مجھے میرے محبوب کی یاد آ گئی، میرے حبیب کی مجھے یاد آ گئی۔ میرے عزیزوں یہ کام نہ فرض تھا نہ واجب ہے، یہ کام الجھانا صحابہ سے پوچھتے کیا شریعت نے اس کا حکم دیا؟ نہیں، یہ ان کی محبت تھی جو اپنے حبیب کا کوئی عمل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کا عشق تھا جو اپنے حبیب کا کوئی عمل دور ہونا نہیں چاہتے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے، لیکن ہر سنت تم چھوڑنا چاہتے ہو، ہر سنت کو تم پیچھے ڈال چکے ہو، نہ چہرہ حضور کی طرح بنانا چاہتے ہو، نہ لباس، نہ تمہارے اخلاق و کردار ایسے رکھنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزوں پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہونے دو، یہ تم سے کچھ نہیں چھین سکتی۔ اللہ نے تمہارا رزق تمہارے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ کر کے بھیجا، جب تم ابھی دنیا سے آئے، دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق مقدر کر کے رکھا ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا ہے، تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کچھ نوجوان صرف مال و دولت کے لیے یا اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے اپنے نبی پاک کے اخلاق کو چھوڑ کر درندوں کے اخلاق کو اپنانا پسند کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جنگلی بننا تمہیں پسند ہے، ارے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو، چوٹیاں رکھ رہے ہو، بالیاں پہن لیا، بنگڑیاں پہن لیا، کون سے اخلاق اور کردار پر چل پڑے؟
تمہیں کون اچھا لگنے لگ گیا؟ ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، ادھر سے بھی کپڑے پھٹے، اور کچھ تو آدھے ننگے، یہ تمہیں اچھے لگنے لگ گئے؟ یہ جنگلی زندگی تمہیں اچھی لگنے لگی؟ یہ وہ زندگی ہے جہاں یہ دنیا تمہیں حیوان بنانا چاہتی ہے، حیوان، جہاں اخلاق و کردار کا نام ہی نہیں ہے۔ زنا کو فخر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور شراب اعلیٰ لوگوں کی علامت دی جاتی ہے، اور جوا پیسے والوں کے نشان سمجھے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جانا چاہتے ہو تو یہ وہی تو دور ہے جو مکہ والوں کا تھا، جہاں لوگ عورتوں کی عزت کے ساتھ ایسے کھیلتے کہ انہیں اپنی ماں اور بہنوں کا کبھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہی مکہ تو تھا جہاں بیٹی پیدا ہونے پر گردن مروڑ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ حیوانی تو تھے، انسانیت یہ کام نہیں کرا کہ حیوانی تو تھے۔ آج انہی کردار کی طرف تمہیں واپس لے جانے کے لیے دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے کہ تم اسی حیوانیت کے دور میں چلے آؤ، اسی حیوانیت کے دور میں۔ یہ گندی چیزیں تمہارے موبائل پر آج جس طرح سے میسر ہے، کس لیے؟ کہ رات بھر تم اپنے اخلاق کا قتل کرتے رہو، تمہاری آنکھوں کی حیا کو مار ڈالتے رہو۔ یہ دنیا نے آج مٹھی میں تمہیں زنا کے سارے طریقے سکھائے ہیں، ہر ننگا پن تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ آج دنیا پورنوگرافی سے کئی ہزار کروڑ کی قیمت وصول رہی ہے، کما رہی ہے، صرف اور صرف تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، تمہیں شہوت پرست بنانے کے لیے، تمہیں اخلاق سوز حرکتوں کا عامل بنانے کے لیے۔ پوری دنیا پیسوں پر کھیل رہی ہے اور تم سے پیسے وصول بھی رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ یہ جو چند سانسیں ہیں اچانک اکھڑ جانے والی ہیں، اللہ نہ کرے انہی گندگیوں میں موجود ان لمحات میں تمہاری موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہی حالتوں میں جاؤ۔ آج توبہ کر لو اور اس بات کا عہد کر لو کہ اب میں جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق جیوں گا، میرے نبی جیسا پسند کرے میں ویسا جیوں گا۔ اور جانتے ہو میرے آقا کی محبت آ جائے تو آدمی اتنا بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ کسی بات کا خوف نہیں لگتا، اس لیے کہ ہر بار یہ احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بات میں ایسے سفر کرنے کا اہل بھی نہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ نہ بیٹھیں میرے بیک پین کی وجہ سے، لیکن آج 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، میں نے کبھی یہ تکلیفیں محسوس نہیں کی، اس لیے کہ جب بھی نکلتا ہوں حضور کے نام پر نکلتا ہوں۔ گھر سے اگر نکلنا ہے تو یہی نیت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں چند لوگوں میں بکھیر کر آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے ڈر اور خوف لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ڈینجر ہے، فلاں علاقہ ایسا سخت ہے، آپ ادھر سے سفر کریں گے یہ تکلیف ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے جائیں گے یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ احتیاط اپنی جگہ پر، تدبیریں اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تک بحمدللہ تعالیٰ کبھی خوف نہیں آتا، اس لیے کہ ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور ساتھ ہے، ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب تک ہے، مولا جب تک نہیں چاہے گا پوری دنیا میرا ایک بال بھی نہیں اٹھ سکتی، اور اگر اللہ کو منظور ہے تو چیونٹی سے بھی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفادار ہو جاؤ گے ہر چیز کا خوف تمہارے دل سے نکلے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میرے مرشد گرامی کی بات میں بیٹھا اور کچھ باتیں چل رہی تھی موت کے متعلق، بعد موت کیا ہونے والا ہے، قبروں کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی باعمل عالم سے سنو گے تو دقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم حضور میرے مرشد کے پاس بیٹھے سن رہے تھے ان باتوں کو، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے سخت حالات ہوتے ہیں، قبر ہر ایک کو دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، دونوں دیواریں آ کر اس کو دبا جاتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہم قبروں میں لوگوں کو دفن کر کے آتے، بہت چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، بند کر کے آتے ہیں،
ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ بھی اس کا نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے۔ ایک سوال ہم نے کیا کہ کیسے برداشت کر سکے گا آدمی، اتنی گھٹن ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا 3 دن کے بعد اس کی ناک سے اس کے پیٹ کا سامان باہر آنے لگ جاتا ہے، اس کے منہ سے، اور اس کے کانوں سے اس کا بھیجا بھی ابل کر کے باہر آ جاتا ہے۔ 8 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، 40 دن کے اندر اس کے سارے اعضاء بکھر جاتے ہیں الگ الگ۔ تو ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ایسے سخت حالات ہم کیسے برداشت کر پائیں گے قبر میں؟ ایک گاڑی نمبر ہے 14U4410، جس کی گاڑی ہے، کچھ ایمرجنسی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ چلے جائیں۔ 4410 کسی کی گاڑی نمبر ہے، ایمرجنسی ہے، چلے جائیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ہم نے پوچھا کہ اتنی سخت قبر کی وہ حالتوں کو کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے حضرت نے تقریر کے دوران یہ فرمایا تھا کہ یا تاریخ وقت زادنے تو ہما خندہ بودند تو گریاں، آنچنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندہ۔ آپ نے فارسی کا ایک شعر کہا کہ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیری پیدائش کی خوشی میں سارے ہنس رہے تھے، تیرے رشتہ دار سب ہنس رہے تھے، لیکن تو روتا ہوا آیا۔ ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ تم سب روتے ہوئے دنیا میں آئے، لیکن ہمارے آنے کی خوشی میں کوئی رو نہیں رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، ماں بھی، باپ بھی، رشتہ دار بھی، سب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ ہوتا یہی ہے۔ اب شاعر یہ کہتا آج نازی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندان۔ اب تو ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیرا آخری وقت آئے تو سارے تیرے جانے کے غم میں رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ، تو مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مسکراتے کیسے جائیں؟ کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ارے آخری وقت کس حالت میں آنے والا پتہ نہیں۔ موت سے پہلے اکثر کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، موت کا درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ بیوی، بچے، بھائی، بہن سب بھول جاتا ہے، مرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک قطرہ پانی اس کو ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے، ایک سمندر کے برابر اس کو لگتا ہے، اتنی پیاس کی شدت۔ ایسے حالت میں ہنسے گا کیسے، مسکراتے کیسے جائے گا؟ لیکن بزرگوں نے کہا مسکراتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کیسے ہوگا؟ کون جائے گا مسکراتے ہوئے؟ اپنے کنٹرول میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ میں یہ پوری باتیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سنا وہ نقل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کبھی کوئی کسی شہر جاتا ہے کمانے کے لیے، یہاں سے کوئی ممبئی گیا کمانے کے لیے اور کماتا رہا، 10 سال کے بعد اگر اسے آنا ہے، اچھے کام کیا تھا، اس کا نام پیپر میں آ گیا تھا، کل باہر والے انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا ایک بندہ ممبئی گیا تھا عزت کے ساتھ آ رہا، اور وہ بھی جب آ رہا ہوگا تو کئی لوگوں کی محبت اسے خوشیوں میں مبتلا کر رکھے گی کہ بھائیوں سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، سب کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور پھر جب وقت آیا تو مسکراتے ہوئے ممبئی سے یہاں آیا اپنے وطن میں، اپنے اصلی وطن میں۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو گیا تو تھا تمہارے گاؤں سے، جانے کے بعد چوری چماری میں لگ گیا، ڈاکہ دھنی کرنے لگ گیا، گندے کاموں میں اتنا مشہور ہو گیا کہ پیپر میں نام بھی آ گیا، گاؤں والوں کو بھی پتا چل گیا ہمارے گاؤں سے جو بندہ گیا تھا وہ بڑا گمراہ ہو گیا، گندے کاموں میں لگ گیا ہے۔ اب 10 سال کے بعد اس سے بھی گاؤں والا ہے، مجھے بتاؤ کیا منہ لے کر آئے گا؟ عزت سے آئے گا؟ اور ساری عورتیں ہال میں بیٹھی ہوئی، اچانک یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر زلیخا لے آئی ساری عورتوں کے سامنے، عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں لگ گئی، پہلی مرتبہ حسن یوسف کو دیکھا، وہ کمال کا حسن تھا، کمال کا حسن تھا، اللہ تعالیٰ نے جو حسن خوبصورتی دی تھی یوسف علیہ السلام کو کمال کا تھا۔ عورتیں دیکھنے میں ایسے مصروف ہوئی
کہ زلیخا نے آرڈر دیا لیمو کاٹ دو، ان عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاروں انگلیاں کٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے فلما فقطعن ایدیہم، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اس کی تفسیر میں بنا چاروں انگلیاں کاٹ لی۔ جان بوجھ کر کے کوئی ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا، مدہوشی میں ہوگا تبھی کٹی ہوگی، من ہوگا تبھی کٹی ہوگی۔ اب حسن یوسف کو دیکھنے میں عورتیں چار انگلیاں کاٹ لی۔ جب یوسف علیہ السلام چلے گئے انہیں احساس ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹی ہیں۔ یہ واقعہ تو سورہ یوسف میں ہے، قرآن میں ہے۔ اس شخص نے کہا یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کیا تجھے اس بات سے اتنا سمجھ نہیں آئی، اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام سامنے ہو تو چار انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اور جس کے سامنے محمد رسول اللہ ہو اس کی روح نکلنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو تمہیں موت کے درد سے بھی آزاد کرتی ہے۔ اب اگر جینا ہے تو موت کے درد سے مت جیو، اس لیے کہ نبی پاک کے لیے جان رکھی گئی ہے۔ جس دن یہ جانی ہے ملک الموت سے پہلے میرے مصطفیٰ ضرور تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری تمنا ہے، یہ ضروری نہیں ہم حضور پر واجب نہیں کرتے کوئی چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمنا یہ رکھتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا تمہارے سینے سے دور ہوگا، دنیا کا خوف تو دنیا کا خوف ہے، قبر کی تاریکی سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا مرشد گرامی نے فرمایا قبر میں جانے سے خوف مت کرنا، ڈرنا مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مرنے کے وقت تمہیں احساس ہو بچوں کو چھوڑ جا رہا ہوں، جائیداد چھوڑ جا رہا ہوں، ماں باپ بھائی بہن سب چھوڑ جا رہا ہوں، لیکن اے بندے جانے کے وقت تجھے احساس ہونا اس دنیا سے بہت اچھی دنیا میں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں جہاں صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، اور سب رسول اللہ کے دربار میں ہوں گے۔ مولا کریم نے اگر رحم فرمایا تو مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہا ہوں، یہ تصور جس کا ہوگا موت کا ڈر اس کے سینے میں نہیں آئے گا، قبر کا خوف نہیں ستائے گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے، ڈر کیسے نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف کیسے جاتا ہے سینے سے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے احوال سنا رہے تھے، جب بھی کوئی انتقال کر جائے اور اسے دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں، قبر بند کر دی جاتی ہے، تم ابھی 40 قدم دور جا چکے ہوں گے، اللہ کے 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں جن کی نیلی آنکھیں ہوگی، کالا چہرہ ہوگا، بھیانک صورت ہوگی، دانتوں سے زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے، مردے کو اٹھائیں گے اور سوالات کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ سوالات کرنے کے لیے فرشتے قبر میں آئیں گے۔ حضور نے یہ قبر کے حالات سنانے کے بعد عمر بن خطاب سے پوچھا، اے عمر جب تم قبر میں جاؤ گے اور فرشتے آئیں گے تو کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ توجہ چاہتا ہوں، ڈر تو ہر ایک کو ہے کہ اتنی بھیانک صورت میں فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کیا کہا سن لو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات بات کے میں آپ سے ایک عریضہ یہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگی؟ سوال بھی کیا ہے، آج کسی میں محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت قبر میں بھی رہے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا عمر دنیا کی محبتیں موت تک رہ سکتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی حشر تک بھی قائم رہے گی، حشر تک بھی رہے گی،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اب جواب کیا آتا ہے سنو. عمر سے پوچھا تم کیا جواب دو گے قبر میں فرشتے آئیں گے؟ حضرت عمر خوشی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں بھی اگر آپ کی محبت باقی رہے گی تو پھر یہ معاملہ مجھے چھوڑ دے میں خود ہی نکل لوں گا کہ منکر نکیر کو کیا کہنا. میرے عزیزوں یہ کون سی جرات ہے؟ کوئی جرات کر سکتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے فرشتوں کے ساتھ؟ یہ جرات آتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے. حضور کا سہارا تھا. حضرت عمر یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بہت طاقتور ہوں میں تو دیکھ لوں گا. کہا اگر آپ کی محبت سلامت رہے گی قبر میں بھی اگر یہ واقعی رہتی ہے تو پھر میں تو جواب دے دوں گا. اور روایت میں یہ ملتا ہے آپ کا انتقال ہو گیا. یہ بات تو آئی گئی مجلس میں سے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر کے انتقال کے بعد دفن کرنے کے کئی دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا اپنے بابا جان کو. خواب میں دیکھتے ہی میں نے پوچھا ابا جان قبر کے حالات کیسے ہیں اور کیا وہ فرشتے آئے تھے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اور آپ نے ان کے ساتھ کیا 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 جواب دیا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے خواب میں کہا ہاں بیٹا آئے تو تھے. جب سب دفن کر کے چلے گئے تو آئے دونوں فرشتے اور انہوں نے اٹھایا اور پوچھا من ربو کا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے خود پوچھا پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کون ہے جو ہم سے سوال کر رہا ہے. آئی تھی بات ہے ہر مرتے کو منکر نکیر پوچھ رہے تھے یہ کون ہے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ صاحب رسول اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اور اس کے بعد فرشتے آگے چل پڑے اس لیے کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت ہے. اور اسی لیے میرے عزیزوں بعض مومنین وہ ہیں جن کو فرشتے کسی کے متعلق کہا گیا قبر میں سوالات ہوتے ہیں اس کے کئی 100 سال گزر جائیں گے جواب نہیں دے پاتا بھول ہی چکا ہوگا. اور کچھ وہ ہیں جو ایک منٹ بھی نہیں لگتا کہ وہ سارے جوابات دے چکے ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہہ کر چلے جاتے ہیں نم کنومت العروس سو جا جیسے دلہا سوتا ہے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے. کہ انہی لوگوں کو کہہ کر کے فرشتے جاتے ہیں جن کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا لحد میں عشق رخ شر کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شر کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. عزیزان گرامی اوقات آج تمہیں بھی میں وہ میسج دے کر کے جاتا ہوں جو حضور قاضی شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں سب کو کہا تھا اے مسلمانوں یہاں سے جانے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا کوئی تمہارا غمگسار نہیں ہوگا. قبر میں اگر تمہیں کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے صرف رسول پاک کی ذات ہے جو اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے وہاں تشریف لا سکتے ہیں. اسی لیے مرشد گرامی نے یہ اپنے نعتیہ دیوان میں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. عزیزان گرامی آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مرنا تو ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے سب کو بھی ہے. یہاں سے ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہے یہ دھڑکنے والا دل رک جانے والا ہے ایک دن یہ سانسیں اکھڑ جائیں گی. اس لیے وہ دن آنے سے قبل اس میسج کو بار بار دہراتا ہوں میں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل زمانے کے قیامت میں اگر مان گیا زندگی ایسی گزارو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں آپ سے ایک طلب رکھتا ہوں بس ایک طلب
میرے بچے، میرے جوان، جتنی عزتیں تم نے دی ہیں، جتنی محبتیں تم نے دی، اللہ تمہارے سب کے دلوں کو سلامت رکھے، سب کی زندگیوں اور خوشحالی میں رکھے، اور آپ کی قبریں اللہ تعالیٰ روشن رکھے۔ لیکن میں اتنی طلب تم سے رکھتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، اے میرے عزیز جوانوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تمہارے پاس، امانتیں تمہارے پاس، ایک بات